صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. جب بھی محفل کے اندر بیٹھا کریں تو کوئی نہ کوئی ذکر کرتے رہا کریں اور آغاز میں نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھی پڑھا کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الہی ہم نے کبھی اس یہاں سے کنارہ نہ کیا، الہی ہم نے کبھی اس یہاں سے کنارہ نہ کیا، لیکن تو نے کبھی دل آزردہ ہمارا نہ کیا. ہم نے کی بہت جہنم کی تجویز لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. میرے نہایت واجب الاحترام برادران اسلام، یہ الحمدللہ یہ جو ہم نے آغاز کیا ہے اس کے اندر مجھے لوگوں نے کہا کہ کوئی اصلاحی خطبہ ہونا چاہیے، تو اس میں خاص طور پہ میں اپنے دوست شیخ محمد عظیم صاحب ہیں، شیخ محمد سلیمان سعیدی صاحب ہیں، عادل بھٹا صاحب ہیں، یہ ہماری بازو کے رکن ہیں. انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا کام ہم کریں کہ جس سے ہماری اصلاح ہو. محافل تو ہم کرتے رہتے ہیں لیکن ہماری زندگیوں کے اندر وہ تبدیلی نہیں آتی. تو اب ہم نے یہ سوچا کہ کچھ ایسے کام کیے جائیں جس سے امت مصطفیٰ کو بھی فائدہ ہو اور بندے کی اپنی آخرت بھی بن جائے. یاد رکھیں یہ جو ہماری محفل ہے یہ کوئی عام محفل نہیں ہوتی. اس محفل کے اندر اصلاح کی جاتی ہے اور آمینہ کرار محبوب پروردگار پے کرے حسن و جمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ بندہ ساری رات عبادت کرتا رہے، نوافل پڑھتا رہے، 100 رکعت نوافل پڑھے، لیکن اگر ایک آیت سمجھ آ جائے تو وہ افضل ہے. وہ کیا ہے؟ افضل ہے. تو اب ہمارا مقصد یہ ہے، آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ بس نظریں ذرا ملا کے تاکہ مجھے بھی پتا چلے کہ آپ سن رہے ہیں اور میں سنا رہا ہوں، کیونکہ ہم نے یہ سبق سنانا ہے، جو یاد کیا ہے وہ آپ کو بتانا ہے. تو حضرات گرامی آج کا جو ہمارا مسئلہ ہے وہ ہے سود کسے کہتے ہیں. یہ ایسی لعنت ہے کہ اس کے اندر ہر بندہ گرفتار ہوتا جا رہا ہے. ہر بندہ شارٹ کٹ کے چکروں میں آگے بڑھنے کی کوشش میں برے کام کرتا ہے اور اس کا شکار ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ سود کہتے کسے ہیں. پہلا سوال کیا ہے؟ یہ سوال آپ نے یاد بھی رکھنے ہیں، ہو سکتا ہے پوچھے بھی جائیں. پہلا سوال سود کسے کہتے ہیں. دوسرا سوال یہ ہوگا کہ قرآن پاک میں سود کھانے والے کو کیا کہا گیا ہے. تیسرا سوال محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سود خور کے بارے میں کیا فرمایا. اور اس کے بعد آخر میں وہ جدید مسائل، مثال کے طور پر پرائز بانڈ ہے، مثال کے طور پر ہم قسطوں کا کاروبار کرتے ہیں، مثال کے طور پر انعامی لاٹری ہے، یعنی مختلف کام ہم کرتے ہیں. ان کی شرعی حیثیت کیا ہے، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے، آج انشاءاللہ یہ بیان کیا جائے گا. اور محفل بھی انشاءاللہ صرف 25 منٹ کے اندر، لیکن آپ نے نظر گھڑی پہ نہیں میری طرف رکھنی ہے. وہ میرا کام ہے کہ گھڑی پر دیکھتا رہوں گا. اب آ جائے سود کسے کہتے ہیں.
اگر ڈکشنری کو اٹھائیں دیکھیں تو سود کا مطلب ہوتا ہے بڑھنا. سود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بڑھنا، زیادہ ہو جانا. اور شریعت محمدی اصطلاح کے اندر دیکھیں تو فرمایا قرض کے اوپر جو فائدہ لیا جاتا ہے، قرض کے اوپر جو فائدہ لیا جاتا ہے اس کو سود کہا جاتا ہے. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ سود کہا جاتا ہے. لغوی معنی پتہ چلا، اب اصطلاحی معنی پتہ چلا. اب دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کیا فرماتا ہے. رب کا قرآن ہمارا ایمان. رب کائنات نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنو. کیا فرمایا؟ یہ فکرہ یاد ہو جانا چاہیے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے ایمان والو. یہ نہیں کہا یا ایھا الناس، کہا نہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو لا تاکلوا الربا. فرمایا سود کو مت کھاؤ. کیا کہا؟ عربی میں ربا کہتے ہیں، اردو میں اس کو سود کہتے ہیں. اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ عربی میں ربا، اردو میں سود. اور اگر آپ انگلش میں آ جائیں تو اسے کہتے ہیں انٹرسٹ. کیا کہتے ہیں اس کو؟ انٹرسٹ. یہ ساری چیزیں نام ایک ہے، نام مختلف ہے، کام اس کا ایک ہے، جہنم میں لے جانا. کام کیا ہے اس کا؟ جہنم میں لے جانا. اب جب اللہ کا قرآن آیا، میرے نبی پاک کے سینے پہ آیا، رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو لا تاکلوا الربا. فرمایا سود مت کھاؤ. اس سے مراد کون سا سود ہے؟ پھر فرمایا سود کی دو قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ بولو تو صحیح. دو قسمیں ہیں، یہ یاد رکھنی ہے. ایک ہوتا ہے کچھ لفظ آئیں گے مشکل، وہ صرف آپ نے سننے ہیں، یاد نہ بھی ہو، وہ ہم بیٹھے ہیں یاد کرنے کے لیے. پہلا سود کی قسم ہے ربا. ربا بالنسیہ. کیا لفظ ہے؟ اسے ربا القرآن بھی کہا جاتا ہے. کون سا ربا کہا جاتا ہے؟ ربا القرآن، یعنی جس کا حرام ہونا اللہ کے قرآن سے ثابت ہے. ربا القرآن بھی اس کو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ربا القرآن. اب یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ وجہ کیا تھی؟ اب میرا نبی مکے میں ہے اور وہاں ایک رواج تھا کہ کوئی بندہ کسی کو قرض دیتا، کوئی بندہ کسی کو قرض دیتا. مثال کے طور پر 100 روپیہ وہ کہتا ہے یہ قرض ہے تیرے پاس، تو نے ہر مہینے مجھے 10 روپے دینے ہیں. کتنے دینے ہیں؟ سال کے طور معیار پر بندہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تو نے کیا دینا ہے؟ ہر مہینے 10 روپے. ہر مہینے. جب سال گزر جاتا ہے وہ کہتا ہے جی اب مجھے 100 روپیہ وہ بھی دے، 10 روپے ادھر سے وہ بھی دے. پورا سال بھی لیتا رہا ہے، پورا سال بھی لیتا رہا ہے. اسے کہتے ہیں ربا. اسے کیا کہتے ہیں؟ ربا. سود کسے کہتے ہیں؟ یہ قرآن سے ثابت ہے. اسے ربا اور قرآن کہا جاتا ہے. اس طرح کسی کو قرض دینا، قرض پر منافع لینا، یہ فرمایا حرام ہے. یہ کیا ہے؟ حرام ہے. اس کے بارے میں آمنہ کے لال محبوب پروردگار بہتر حسن و جمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ابھی بتاؤں گا. پھر دوسرا سود. پہلا ہوا ربا القرآن. پہلا کیا ہوا؟ اسے کہتے ہیں وہ سود جو قرآن سے ثابت ہو. وہ سود اصل میں ہماری جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ زیادہ تر شعر سننے کے عادی ہیں، زیادہ تر لمبی لمبی کہانیاں سننے کے عادی ہیں. یہ جو خشک مضمون ہوتا ہے اسے ذرا ہضم کرنا پڑتا ہے. اس کے اندر اب دیکھیں ماشاءاللہ پہلے دن ہم نے کیا کم، اب رب نے اتنا ماشاءاللہ نورانی چہرے بھیجے ہیں. اور یہ میرا کام نہیں ہے، یہ اس کا کام ہے. اس نے آپ کے دل میں محبت ڈالی اپنے دین کی، ہم نے کوشش کی، رب نے قبول فرما لی. اب دوسری قسم سود کی کون سی ہے؟ اسے کہتے ہیں ربا الفضل. کیا کہتے ہیں اسے؟ یا اسے کہتے ہیں ربا الحدیث. کیا کہیں گے؟ ربا الحدیث، جو حدیث سے ثابت ہے. وہ کیا ہے؟ آمنہ کے لال محبوب پروردگار بہتر اس کو جمال آپ نے فرمایا کوئی بندہ تجارت کرتا ہے، کوئی بندہ کاروبار کرتا ہے، فرمایا گندم کے بدلے گندم، گندم کے بدلے گندم، جو کے بدلے جو. فرمایا یہ چیزیں ہیں. کھجور کے بدلے کھجور. فرمایا
فرمایا اگر ایسی چیز کا تم کاروبار کرتے ہو جس کی جنس ایک ہو، جس کی کیا ہو، اب جنس بھی سمجھانی پڑے گی، یہ اتنا کھول کے الحمدللہ جنس، اب آسان بتاؤ، انسان کو اللہ نے بنایا، اس کی دو جنس ہیں، ایک ہے مرد ایک ہے عورت، اسے کہتے ہیں جنس، اسے کیا کہتے ہیں جنس۔ اب آ جائے اس طرف کہ ایک جنس کو دوسرے جنس کے بدلے فروخت کرنا، ایک گندم یہ ہے ایک گندم یہ ہے، اب میں نے اس کو بیچنا ہے، میں کہتا ہوں تو آج مجھ سے 2 کلو گندم لے، کل 4 کلو دے دینا، یہ کیا ہے، یہ سود ہے، یہ کیا ہے، یہ سود ہے۔ اسی طرح بندہ کہتا ہے کہ تو نقد سودا کر لے، مجھ سے 4 کلو گندم لے، 4 کلو لے سودا، یہ صحیح ہے، لیکن 4 کلو دے کر 5 کلو لینا یا 4 کلو لے کر 4.5 کلو دینا، کمی یا زیادتی کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے، سود کہلاتا ہے۔ یعنی کہ اس طرح یہ آپ کو سمجھ آ چکا۔ اب ہر وہ چیز جو ناپی جاتی ہے، جو کیا کی جاتی ہے، پیمائش ناپتے ہیں، صفحے بھی ہم ناپتے ہیں، دریے بھی ہم ناپتے ہیں، زمین بھی ہم ناپتے ہیں، اسی طرح ہر وہ چیز جو تولی جاتی ہے، وزن کیا جاتا ہے، اس کا کیا ہے، وزن کیا جاتا ہے۔ وزن کس کا، کوئی بھی چیز آپ نے اس کا وزن کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ وزن کریں گے تو 2 کلو کے بدلے 2 کلو ہی رہے گا، یعنی ہر چیز کے بارے میں یہ آ گیا۔ جب بھی آپ نے تجارت کرنی ہے، جب بھی آپ نے کوئی کام کرنا ہے، تجارت کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں ایسا تاجر کبھی میرے پاس نہ آئے اور منڈیوں میں نہ آئے جس کو اللہ کے نبی کی حدیث نہیں آتی۔ یعنی کہ اگر ہم تجارت کر رہے ہیں تو ہمیں تجارت کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، بھئی یہ چیز ہے، اس کو ناپنا کیسے ہے، اس کا کیا کرنا ہے، تولنا کیسے ہے، دینا کیسے ہے، اس کی بنیادی معلومات سیکھنی ہے۔ اب یہاں تک آپ کو پتا چلا، سب سے پہلے میں نے بتایا کہ قرآن میں سود کے بارے میں حکم، پھر بتایا سود کا معنی، پھر بتایا سود کی اقسام، سود کی اقسام سمجھ آ گئی ہیں، ایک ہوتا ہے قرض دینا، دوسرا ہوتا ہے چیزیں دینا۔ اور یہاں پہ ایک اور بات، میرے نبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اللہ کا فرمان پڑھ کے، آپ نے، یاد رکھو ہم مسلمان ہیں، ہمارا سرمایہ یا تو اللہ کی ذات ہے یا نبی کی ذات ہے۔ اگر یہ دونوں ہستیاں نکال دو فرمایا پھر کلمہ پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے۔ رب نے کیا فرمایا سود خور کے بارے میں، میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا جو بندہ سود کھاتا ہے، جان بوجھ کر کھاتا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ بندہ مجھ رب سے، میرے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ کون بدبخت ہوگا جو رب سے جنگ کرے گا؟ اور دوسری چیز، میرے نبی نے پردہ ہٹایا، آپ پورا قرآن پڑھ لیں، احادیث کا مجموعہ پڑھ لیں، 2 بندوں سے اللہ تعالیٰ نے جنگ کا اعلان کیا۔ ایک بندہ وہ جو سود کھاتا کھلاتا ہے، ایک بندہ وہ جو سود کھاتا کھلاتا ہے، اور دوسرا بندہ وہ، فرمایا یہ بخاری شریف کی حدیث، من آتنی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، فرمایا جو میرے اولیاء اللہ سے بغض رکھتا ہے، میں اللہ کا نبی اور اللہ اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ جب بندہ سود کھاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ اب ہم کیوں نماز پڑھتے ہیں، آپ روزہ کیوں رکھتے ہو، آپ یہاں پہ کیوں بیٹھے ہو، جس سے پوچھیں سارے کہیں گے اللہ راضی ہو جائے۔ اور میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، تقریر کر رہا ہوں، کیوں بیٹھا ہوں، مقصد یہ ہے کہ اے اللہ، بولو تو صحیح، اے اللہ تو راضی ہو جا، جب تو راضی ہو جائے گا جنت بھی مل جائے گی، کرم بھی ہو جائے گا۔ یعنی ہماری ہر عبادت کا مقصد کیا ہے، اللہ راضی ہو جا۔ جب ہمارا مقصد یہ ہے تو میرے نبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا جب بندہ سود کھاتا ہے وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے، وہ اللہ کو ناراض جب رب ہو جائے تو پھر فرمایا دنیا میں بھی برا انجام، آخرت میں بھی برا انجام۔ اور اس سے پردہ بھی اللہ کے قرآن نے اٹھایا، کس نے اٹھایا؟
ہاں یہ کسی صوفی کا کلام نہیں ہے، صرف اللہ کا کلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا الذین یاکلون الربا، فرمایا وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، کل جب قیامت کا دن آئے گا میرا پروردگار میرا مولا، یہ تیسرے سپارے کی آیت ہے، ترجمہ سنو، فرمایا میرا پروردگار لوگوں کو اٹھائے گا، کھڑے ہو جاؤ۔ اب جو عبادت گزار ہوں گے جھومتے ہوئے آئیں گے، جو اللہ کے تابعدار ہوں گے جھومتے ہوئے آئیں گے، لیکن فرمایا جو سود خور ہوگا اس کی حالت کیا ہوگی؟ فرمایا اسے شیطان چھو کر بدحواس کر دے گا۔ کیا کر دے گا؟ اسے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس کی حالت کیسی ہے۔ فرمایا مرغی کے مریض کی طرح اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب سود خور کے لیے دیا ہے۔ اسی طرح میرے نبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے معراج کروائی، میں معراج میں گیا، میں نے دیکھا کچھ بندے ہیں بڑے بڑے پیٹ ہیں، بڑے بڑے پیٹ ہیں اور اندر سانپ چل رہے ہیں، شیشے کی طرح بڑے ہیں، یوں ہاتھوں کے اندر پیٹ ہے۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کیا ہے؟ اب کیوں پوچھا نبی نے؟ جس رب نے بتایا تھا وہ بتا بھی سکتا تھا، لیکن یہ تاکہ پوری ایک حدیث بن جائے، ایک روایت بن جائے اور قیامت تک آنے والی امت مصطفیٰ کے لیے فرمایا یہ رہنمائی بن جائے۔ جبریل نے کہا حضور یہ آپ کی امت کے بدبخت ہے۔ فرمایا کون سے بدبخت؟ اللہ کے پاک پیغمبر کو جبریل امین نے کہا آقا یہ وہ لوگ ہیں جو حلال اور حرام کا فرق نہیں کرتے تھے، جو اپنے پیٹوں کو سود سے بھرا کرتے تھے، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ اور میرے نبی سونے نبی یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بعض بندے حرام کماتے ہیں اور چوکھا خرچ کرتے ہیں، پھر بندہ کہتا ہے یار یہ ہے تو اچھا، دیکھے بھی جہاں جمعرات چڑھ رہی ہے، ہر مہینے دیکھو کہ بھارے ہیں، سارے کھا رہے ہیں، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ آپ نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو جتنے حج کر لے، تو جتنی زکاتیں دے دے، تو جتنے نیک اعمال کر لے، فرمایا یہ سارے اعمال لوٹا دیے جائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں اعمال وہی قبول ہوں گے، فرمایا جو خالص ہوں گے۔ جو کیا ہوں گے؟ آج ہم بھی ڈھونڈتے ہیں کہ خالص دیسی گھی مل جائے، خالص کپڑا مل جائے، خالص تیل مل جائے، لیکن خالص ایمان نہیں ڈھونڈتے۔ ہر چیز کسائی کی دکان ڈھونڈنی ہو اچھا گوشت بنانے والا، کپڑا سلوانا ہو سٹینڈرڈ کا سلوائیں گے، لینے جائیں گے اعلیٰ کوالٹی کا کپڑا لیں گے، سٹیٹس کی بات کریں گے، لیکن جب ایمان کی باری آئے گی وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ لیکن یاد رکھو یہ آج زندگی ہے، آج تمہارے پاس موقع ہے، آج وقت ہے، اگر آج اللہ کا کلام سن لو گے فرمایا رب کائنات تمہارے اوپر رحمت کی برسات فرما دے گا۔ اور یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی محبت بھی ہو، اللہ کا خوف بھی ہو۔ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ آپ نے سود خور کے بارے میں فرمایا کہ گناہ کے سود کھانے کے 72 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں؟ ایک درجے والا بھی حساب دے گا، ادھر سود کا بتایا جا رہا ہے 72 درجے صرف ایک نوالا کھانے کے ہیں۔ وہ کہا سب سے آخری درجہ کیا ہے؟ فرمایا سب سے آخری ایک درجہ ایسے ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے۔ اتنا آپ دیکھ لیں، یہ لجپال نبی نے پردے ہٹا دیے، ایسا سونا نبی، ایسا پیارا نبی، لجپال نبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ نے ہر چیز ہمیں کھول کے بتا دی۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ محبوب سبھے رب ہت پاسے، او نازک مت والا ہت پاسے، دل وار تو دستی ہت پاسے، او دے ابرو کا اشارہ ہت پاسے۔ کامیابی اسی کے اندر ہے کہ اللہ کے قرآن سے محبت کرو، کامیابی اسی کے اندر ہے کہ نبی پاک صاحب الولاد محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ کی سنت سے پیار کرو۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو بندہ ایک کھاتا ہے بھول کر، ایک کھاتا ہے، ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا،
وہ गुनहगार है, उसको उसका हिसाब देना होगा। एक बंदा कहे साढ़े से फर्जी कोई नहीं, ये हमारे माशरे में है। आप आए ना जरा कभी मस्जिद में, किसी को कहना है नमाज पढ़ो तो हाजी साहब दूसरी पढ़ लो तो साढ़े से फर्जी कोई नहीं। इस तरह की बात जो बंदा करता है वो कुफ्र करता है। वो क्या है? एक बात याद रखें, आप मजाक करें दुनिया में, लेकिन जहां पे अल्लाह का कुरान, अल्लाह की अताएं, नबी का नाम, नबी की सीरत की बात आए, ऐसा लतीफा शेयर करना भी गुनाह है। इसलिए जो बंदा आपकी किसी मजहबी बात को ऐसे लतीफा बनाए, फरमाया उससे बड़ा बदबख्ती नहीं है। सूद खाना हराम है, लेकिन मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा आपने फरमाया कि जो बंदा जानबूझकर सूद खाता है, फरमाया दायरा इस्लाम से खारिज है। इसलिए यहाँ आने का मकसद ये है, हम अपने अंदर तकवा पैदा करें। हम तकने का मतलब होता है अल्लाह का डर, तकवे का मतलब होता है परहेजगारी। हम अपने अंदर पैदा करें। और वक्त इमाम आजम अबू हनीफा आप गए जनाजा पढ़ने, टाइम ज्यादा था तो साथ एक मकान था और उसकी छाव थी, लोग खड़े हो गए। आप धूप में खड़े हैं, उन्होंने कहा इमाम अबू हनीफा साहब इधर आ जाए, ये छाव में आ जाए। आपने कहा नहीं, ये जो मालिक मकान है इसने मुझसे कर्ज लिया था, और आज अगर मैं इसके मकान की छाव में आ गया तो कल मुझे इस छाव का भी हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह के नेक बंदों का अमल इतना होता है, तो हम कितने कितने चीजें हजम कर जाते हैं। और याद रखें, जब अल्लाह का खौफ आ जाएगा, जब अल्लाह का डर पैदा हो जाएगा, मेरे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा आपने दुनिया और आखिरत के अंदर कामयाबी अलामत सुनाई है। और हमारा मकसद भी यही है कि अल्लाह के कुरान को आम करो, अल्लाह के कुरान को आम करो, नबी पाक के फरमान को आम करो। अब आ जाए आगे जदीद मसाइल। अब मिसाल के तौर पर उस वक्त तो ये रिवाज नहीं था, बैंकों वाला आज है। तो जदीद मसाइल के हवाले से सबसे पहला है इनामी बांड, प्राइस बांड। कौन सा है? प्राइस बांड। अब इसके बारे में क्या हुक्म है? एक होता है प्राइस बांड, एक होता है प्राइम बांड। आज लोगों को तो पता होगा मेरा ख्याल है। एक प्राइस बांड जो निकल रहा है आम, एक होता है प्राइम बांड जो अब हुकूमत ने 40,000 वाला एक इशू किया है, उसे कहते हैं प्राइम बांड। प्राइस बांड के बारे में हुक्म ये है कि ये हुकूमत की तरफ से है, ठीक है। इसको जब आप लेते हैं तो आप पूरी कीमत पे लेते हैं, कोई इसके अंदर मुद्दत नहीं है, इसके अंदर कोई मुद्दत नहीं है। ये आपका एक लैंड देन है, फिर आप इसको फरोख्त कर रहे हैं, आपके पैसे नहीं करते, लिहाजा प्राइस बांड क्या है? जायज है। अब इसके अंदर भी उलमा का इख्तिलाफ है, ये नहीं है कि इसके अंदर भी उलमा का, लेकिन जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी कलमा पढ़ने वाले हैं, जो अल्लाह के कुरान ने हराम करार दिया उस पे सारे मुत्तफिक हैं। उसमें क्या है? उसमें क्या है? सारे मुत्तफिक है। लेकिन कुछ मामला निकल आते हैं तो उनके बारे में उलमाए किराम क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं। अब मैं आपको अपनी रिसर्च का मसला समझाऊं। मैं गया एक जगह जनाजा पढ़ने, जनाजा पढ़ के मैं फारिग हुआ तो बंदा आया, उनका शादी ये बताओ, क्या बताऊं? ये बताओ कि जो बंदा मैयत को गुस्ल दे, जो बंदा मैयत को गुस्ल दे तो क्या उस पर गुस्ल वाजिब होता है या नहीं होता? मैंने मसला सुना, मैंने कहा कि आपने सवाल पूछा है कि जो बंदा मैयत को गुस्ल दे क्या उस पर गुस्ल वाजिब होता है या नहीं। मैंने कहा वो तो मैयत को दे रहा है, उस पर कहाँ गुस्ल वाजिब होता है, उसके लिए नहीं है। उसने कहा आप अजीब मौलवी हो, आप हमें लड़ाते हो। एक मौलवी कहता है गुस्ल वाजिब है, दूसरा मौलवी कहता है वाजिब नहीं है। मैं खामोश रहा। 4 दिन के बाद फिर मेरी उस मौलवी साहब से मुलाकात हुई। मैंने कहा यार कि इस तरह मसला हुआ तो आपने ऐसे बताया, मैंने ऐसे बताया, ये कहाँ का इंसाफ है? उसने कहा जी जो मैयत है उस पर गुस्ल वाजिब था, मैयत पर क्या था? अब जब उसको गुस्ल देंगे उसका पानी नापाक आपके बदन पे आएगा। मैंने उस वक्त कहा कि ये सारे अहबाब क्या करें? गुस्ल कर लें, ये जरूरी है क्योंकि वो नापाक पानी आ रहा है। तो मैंने कहा ये आम बंदा एक उधर से मसला पूछता है, एक उधर से पूछता है, पूरा सवाल नहीं बताता,
अपनी समझ के मुताबिक सोच के उसके खिलाफ भी बोल रहा होता है, उसके खिलाफ भी बोल रहा होता है। तो कोशिश ये किया करें कि उलमा की बात बैठकर सुना करें। इतने बड़े इख्तिलाफात नहीं है, छोटे इख्तिलाफात हैं, लेकिन हलाल और हराम के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुसलमान मुत्तफिक हैं। बड़ा इस बात उसके बाद है होते हैं बैंक के अंदर आप कोई भी आप चीज जमा करवाते हैं, जो आपको मिलता है फरमाया वो सब हराम है। वो क्या है? सेविंग सर्टिफिकेट्स है, जो भी है वो सारे क्या है? हराम है। बाकी बैंक के साथ आप जो लेन देन करते हैं, आप करंट अकाउंट में करते हैं, तो उसे आप सूद नहीं कहेंगे। आगे चले, इसके बाद है अक्सार, किस्तों पर। कौन सा माल है? किस्तों पर। अब इसके अंदर भी उलमा का इख्तिलाफ आया। अब ये बातें मैं आपको खोल के बता रहा हूँ। एक होता है कारोबार करना, मेरे पास ये चीज पड़ी है, मैं कहता हूँ ये चीज है 20,000 की, और एक बंदा आता है जी मैंने तो ले लिया ये किस्तों पे, आप क्या लेंगे? वो कहते हैं कि 20,000 की है, मैं दूंगा 40,000 की। मैं कितने हजार की दूंगा? 40,000 की। किस्तें जायज भी होती हैं, किस्तें नाजायज भी होती हैं, याद रखिएगा। किस्तें जायज भी होती हैं, किस्तें नाजायज भी होती हैं। जायज कब होती है? फरमाया जब एक चीज आपके पास मौजूद है, आप उसकी कीमत लगाते हैं, मैं ये इतनी कीमत में दूंगा, इसकी इतनी किस्तें हैं, और कोई जुर्माना नहीं होगा, कोई फाइन नहीं होगा, लेट हो जाएगा, अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दूंगा, तो ये जायज है। ये क्या है? जायज है। अगर वो बंदा कहता है कि आपने किस्त लेट कर दी तो इतना जुर्माना होगा, आपने किस्त लेट कर दी इतना फाइन होगा, तो ऐसा माल किस्तों पर लेना